اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں نبی کون و مکان رسول انس و جہاں رحمت کل جہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم وجہ تخلیق کل عالم سیدہ آمنہ کے نور نظر کل انبیاء کے سپہ سالار قائد و رہبر احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ پر نور میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر، آج کا یہ سفر المظفر شریف کے ماہ طیبہ کا آخری جمعہ آمد ربیع الاول شریف آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت پڑھایا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک جل وعلا ہم سب کو حضور کی آمد مبارکہ کا ادب و احترام کے ساتھ شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کے مطابق استقبال کرنے کی تیاری اور توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ پاک اس گلشن دنیا میں حضور کی آمد آپ کی جلوہ گری کا صدقہ ہمارے ہر نیک کام میں برکت عنایت فرمائے، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستہ طریقت سے اور نفع علم سے اللہ پاک بہرور فرما کے ہماری دین و دنیا بہتر بنائے۔ حضور کی آمد مبارکہ گلشن کائنات کے اندر اچانک سے وقوع پذیر نہیں ہوئی، آپ کے بارے میں صدیوں پہلے اعلانات کروائے گئے، استقبال کے ذریعے سے ذی محترم کلمات جاری کروائے گئے، وقت کے بادشاہوں نے بڑی بڑی صدائیں لگائیں، اپنے اپنے محلات کے اندر درباروں کے اندر اعلانات کروائے کہ کوئی آنے والا ایسی ہستی بن کر آ رہا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو منور کر دے گا، جس کی آمد سے عرب بھی جگمگائے گا، عجم بھی جگمگائے گا، مشرق کا دیپ بھی روشن ہوگا، مغرب کا نور بھی روشن اور اجالا ہوگا۔ حضور کی آمد مبارکہ کی خبریں اللہ پاک نے نہ صرف حضور کے ہوتے ہوئے قرآن پاک میں جاری کروائیں، بلکہ زبور بھی حضور کی آمد کا اتا پتہ بتاتی ہے، انجیل مقدسہ میں بھی حضور کی آمد کی شہادتیں موجود ہیں، تورات کا صفحہ صفحہ بھی گواہی پیش کر رہا ہے کہ آنے والا آئے گا، اور صرف آئے گا نہیں، سارے انبیاء کا سردار اور رہبر بن کے تشریف لائے گا۔ حضور کی آمد مبارکہ کی سب سے بڑی کڑی یہ ہے کہ آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو کعبہ کے وسط میں رکھے گئے بت اوندے منہ گر گئے، وہ جو بت پرستی کا زور تھا وہ اپنے آپ ہی ٹوٹ گیا، اور قیصر و کسریٰ کے محلات میں جو بت رکھے گئے تھے وہ پاش پاش ہو گئے، ان کے 14 کے 14 کنکرے جو اوپر ان کی بلڈنگوں کے اوپر بت خانے کے اوپر موجود تھے وہ اوندے منہ گر گئے۔ ایران کا مرکزی آتش کدہ جس میں کم و بیش 1000 سال سے بھی زیادہ مدت تک آگ روشن تھی، آگ بھڑکا کے اس آگ کو خدا مان کے پوجا کی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے ایران کے مرکزی آتش کدہ میں بھڑکنے والی 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کی آگ کو اللہ پاک نے بجھا دیا۔ حضور کی آمد مبارکہ کے ساتھ ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، آپ کی والدہ محترمہ کو، وہ نور دکھایا کہ جس نور کی چمک دمک آب و تاب سے اللہ نے شام تک کے محلات کو روشن فرما دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کچھ یوں بشارت سنائی، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ آسان سا ترجمہ اس آیت کے ان لفظوں کا یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے اچانک سے ٹھنڈی ٹھنڈی بوندا باندی بارش کی کرنیں، بارش کا چرمٹ زمین پر نہیں گرتا۔ فرمایا یہ بارش کے ٹھنڈی ٹھنڈے آمد سے پہلے، ان بارش کے چھینٹوں سے پہلے ہم ٹھنڈی ٹھنڈی یخ بختہ ہوائیں چلاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں۔ اب باہر کا موسم دیکھیں، آج جمعہ شریف ہم پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ پاک کا کروڑہ بار شکر کہ وہ جو گرمی کا زور تھا، آج کے موسم کا بدلاؤ بتا رہا ہے، وہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ پاک نے ایک موسم کو ٹھنڈک دی ہے، ایک توانا موسم کے اندر آج ہم اس ایسیوں کے ماحول میں بیٹھ کے جمعہ شریف پڑھ اور پڑھا رہے ہیں۔ تو بارش نہیں ہوئی، لیکن بارش سے پہلے وہ جو بارش کا اتا پتہ بتا رہا ہے، وہ موسم بتا رہا ہے۔ بارش کی آمد سے پہلے وہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں رب کی ذات چلا رہی ہے، وہ بوندا باندی کے لیے چلا رہی ہے، وہ گرمی کی دوری کے لیے چلا رہی ہے، وہ ٹھنڈے موسم کا پتہ بتانے کے لیے وہ ذات ہوائیں چلا رہی ہے۔ تو یوں ہی کفر و شرک گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر زندگی گزارنے والا جاہلانہ نظام وہ ایسے ہی شکست نہیں کھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے قرآن بتاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ ابھی ہوائیں آئیں گی، ابھی خشک سالی زمین پر پڑی ہوئی دور ہوگی، ابھی ظلمت اپنی موت آپ مرے گی، ابھی کیسر و کسرا کے بت 14 کے 14 کنکرے وہ زمین بوس ہوں گے، ابھی ایران کے مرکزی آتش کدہ کے اندر لگنے والی آگ 1000 سال سے بڑھ کر جو مدت کے ساتھ جاری و ساری تھی، جس کو خدا مان کے پوجا کی جا رہی تھی، وہ مٹے گی، وہ بجھے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے حضور کی آمد سے قبل اعلانات کروائے، بادشاہوں کی زبانوں سے اعلانات، وزراء کی زبان سے اعلانات، خلفاء کی زبانوں سے اعلانات، انبیاء کی زبانوں سے اعلانات، زبور کی زبانی اعلانات، انجیل کی زبانی اعلانات، تورات کا صفحہ صفحہ گواہی اعلانات کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ کوئی آنے والا آ رہا ہے جو کہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا بنے گا، جس کی رسالت عامہ ہوگی، جو نبیوں کا سرور ہوگا، جو رسولوں کا سردار ہوگا، جو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب انقلاب لے کر تشریف آور ہوگا، جو عرب میں بھی راج کرے گا، جو عجم میں بھی بادشاہت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید ہی دوسری جگہ پہ بولتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ کیا ضرورت ہے حضور کی آمد کی؟ انبیاء اپنے اپنی مدتوں میں، اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے نگر، اپنے اپنی بستیوں میں، اپنی اپنی جگہوں میں، اپنے اپنے علاقہ جات میں، اپنے اپنے اوقات کار میں تشریف آور ہو چکے۔ اب کیا ضرورت پڑ گئی کہ جناب خاتم الانبیاء تشریف لائیں، جناب سید المرسلین تشریف لائیں، جناب محسن انسانیت تشریف لائیں، جناب مقصود کائنات جلوہ گر ہوں؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ دین حق کا اظہار پیش کرنا ہے، باطل قوتوں کو مٹانا ہے، باطل قوتوں کو شکست فاش دینا ہے، بت پرستی کے زور کو ٹوٹنے پر، بھاگنے پر مجبور کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہونا باقی ہے۔ نبیوں کے مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے ساتھ ہی وہ جو ایک رسالت دائمی کا، ایک نبیوں کی تشریف آوری کا وہ جو سلسلہ تھا مرحلہ وار، آدم تشریف لا رہے ہیں، نوح تشریف لا رہے ہیں، شیس تشریف لا رہے ہیں، ابراہیم تشریف لا رہے ہیں، ہود تشریف لا رہے ہیں، جناب شعیب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کی جلوہ گری ہو رہی ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو رہا ہے۔ وہ جو پے در پے تسلسل کے ساتھ اللہ کے انبیاء اکرام دنیا فانی کو، ظلمتوں کو مٹا کر دنیا فانی میں انوار و تجلیات بکھیر رہے ہیں،
اس کا سب سے روشن نظارہ کائنات عالم کے سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارکہ میں، آپ کی آمد کی صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانا ہے۔ آپ تشریف لائیں گے، خشک سالی ختم ہو جائے گی، خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو کائنات کی ہریالی والی جگہ خاکیں اچھال رہی ہیں، خشک سالی تھی، بڑی زوروں پر تھی، اور اولاد نرینہ مادینہ اولاد بچیوں کا بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ تو عمومی تھا، لیکن بیٹے پیدا ہونا بند ہو چکے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی، اللہ پاک نے آپ کی آمد مبارکہ کے سال میں پورے عالم عرب کو اللہ نے بیٹوں کے ذریعے سے، نعمت کے ذریعے سے، اللہ پاک نے اپنے انعام و اکرام کے ذریعے سے سارے عالم عرب کو برکات عطا فرمائی۔ حضور کی آمد مبارکہ ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اچانک سے نہیں ہو گئی حضور کی آمد، اس کے بارے میں انبیاء کے خلیل نے، حضور کے جد امجد پیغمبر نے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعائیں مانگی تھی۔ یہ امت کا بھلا کیا ہے۔ نسل اسماعیلی سے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تحفہ ہے۔ آپ نے خود فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث مبارکہ بیان فرمائی، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی سنائی گئی بشارت ہوں۔ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے نا، کوئی آئے گا نبیوں کا خاتم بن کے تشریف لائے گا، رسولوں کی سرداری کا اعزاز پائے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کے لال شاہ عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ وہ بشارت روح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے ہزاروں برس پہلے انبیاء اکرام سے میثاق لیا۔ میثاق کا معنی پکا وعدہ، پختہ وعدہ۔ انبیاء سے تو ویسے وعدہ لیا جائے، ویسے بات کی جائے، ان کی زبانی سچ کے سوا کوئی جملہ ادا نہیں ہوتا۔ میثاق کیوں لیا گیا؟ اور وہ بھی جس ذات کے یہ نبی ہیں، وہ ذات خود ان سے میثاق لے رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے انبیاء، کیا وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ خدا کے ساتھ میثاق پکا کرتے ہو؟ جب وہ آمنہ کے لال تشریف لائیں گے، وہ نبیوں کا سرور تشریف لائے گا، تم سارے کے سارے نہ صرف لتؤمنن نبی، ان کو مانو گے دل و جان سے، وَلَتَنْصُرُنَّ، بلکہ جب باری باری ضرورت پیش آئے گی ان کے مددگار بھی بنو گے۔ قالا، یہ آگے قالا سے آگے جواب ہے انبیاء اکرام کا۔ اقررتم، ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم مانتے ہیں۔ آمنہ کے لال کو نہ مانے تو کدھر جائیں گے؟ ہم مانیں گے، اس کی مددگیری بھی کریں گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور ہم پکا وعدہ کرتے ہیں اس عہد پر جو اے رب کریم تیری ذات نے آج ہم سے لیا۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تو رب نے پھر ان کا جواب مسرت آمیز سن کر فرمایا، پھر ہم نے بھی اقرار کیا۔ قالوا اقررنا، ہم نے بھی انکار کیا، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ بنے، وانا معكم من الشاهدين، ہم گواہی دینے والوں کے ساتھ خود ہیں، رب کریم نے فرمایا۔ یہ بہت پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہزاروں سال بعد جلوہ گری ہوئی۔ یہ سارے ان کی ارواح سے انبیاء ذاتیں موجود نہ تھیں، ان کی روحیں جو پیدا کی گئی، ان روحوں سے میثاق اللہ پاک کی ذات نے خود لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری، آپ خود فرماتے ہیں مجھے 5 چیزوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے وہ عزت بخشی جو کسی اور نبی کے حصے میں بھی نہیں آ سکی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آج لوگ پوچھتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ انہیں کہیں شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ بیان کرنی چاہیے، جو حضور نے خود اپنی زبانی اپنی شان بتائی۔ فرمایا 1 مہینے کی مسافت کے برابر اگر روگ ہو، ادھر سے چلیں پھر روگ، ادھر سے چلیں پھر روگ، 1 مہینہ مسلسل سفر کرتے رہیں
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 مہینے کی مدت مسافت کے برابر روب کے ساتھ اللہ نے میری مدد فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں ہر محاذ میں جنگ چھیڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جہاں جہاں سرور کائنات نکلتے تھے لوگوں پر روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا، حضور کی ہیبت کا سامنا نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ یہ اینٹ کو اپنا تکیہ بناتے تھے، اینٹ کو اپنا تکیہ بناتے تھے، خاک کو، ریت کے ذروں کو، مٹی کے ذروں کو اپنا بستر بناتے تھے، اور پیٹ پر خندقیں کھودتے کھودتے پتھر باندھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے میرے اور آپ کے کریم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روب کے ذریعے سے وہ نصرت فرمائی، وہ مدد فرمائی۔ جہاں جاتے تھے اللہ پاک کی بارگاہ سے سروری کا تاج لے کر تشریف لے جاتے تھے اور اپنی باتیں منوا کر واپس تشریف لاتے تھے۔ دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے پوری زمین کو طاہر مطہر بنا دیا۔ تیمم کیوں جائز ہے؟ وضو کا پانی نہ ملے، تیمم کیوں جائز ہے؟ یہ ہے تو مٹی، یہ پانی تو نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہ تیمم کی نعمت مٹی کو، پوری روئے زمین کی مٹی کو حضور کے لیے، حضور کے صدقے، حضور کے اعلیٰ امتی کے لیے یہ جو پاک بنایا ہے، یہ حضور کو عزت بخشی ہے۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا کہ ہر کوئی مٹی سے تیمم کرنا شروع کر دیتا تو عبادت جائز ہو جاتی، یہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اب امتی چاہے اپنے بیلے والی زمین میں نماز پڑھ لے، مسجد میں پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، گھر کی چھت پر پڑھ لے، جہاں چاہے مصلی بچھا کے ظاہری پاک جگہ پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہر جگہ کے لیے قانون نہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور کی آمد مبارکہ پر اللہ پاک نے یہ قانون خصوصی طور پر حضور کو عزت دینے کے لیے عطا فرمایا۔ تیسرا فرمایا جنگ لڑی جاتی تھی، انبیاء کرام فاتح بنتے تھے، ان کی قومیں غلبہ پاتی تھیں، امتی فتح یاب ہوتے تھے، لیکن وہ جو مال بچ جاتا، غیروں کا مال ہاتھ میں آتا، جس کو مال غنیمت بولا جاتا، یہ کوئی استعمال نہ کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج بنی، اصحاب کی شکل میں، آل کی شکل میں، انسان کی شکل میں، مہاجرین کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے اس فوج کے ہر دستے کے ہر سپاہی کے لیے جتنا مال دوسروں کا ہاتھ آ جائے وہ سب کے لیے حضور کے صدقے اعلان فرما دیا ہے، حضور کے صدقے اعلان فرما دیا ہے۔ یہ تیسری عزت بخشی۔ چوتھی عزت فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جمیع کائنات کے لیے شافع بنایا ہے، میں جس کی چاہوں، گناہگار امتی کی چاہوں، نیک کار کی چاہوں، اپنی امت کے ولی کی چاہوں، اپنی امتی کے پرہیزگار کی چاہوں، وقت کے امام کی چاہوں، اپنے خلیفوں، وزیروں، مشیروں کی چاہوں، جس کی چاہوں، جب چاہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اذن شفاعت کی عزت دی گئی ہے۔ میں لب کو کھولوں گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کے ساتھ شفاعت کی اپیل دائر کروں گا، رب کرم نوازی فرمائے گا، مجھے عنایت اور قبولیت بخشے گا۔ جس جس امتی کے حق میں حضور کے لب کھلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے لبوں کے کھلنے کی برکت کی وجہ سے اس امتی کے حق میں حضور کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہ اس سے پہلے کسی کو یہ اجازت اور عزت نہیں بخشی گئی۔ پانچویں عزت ارسلت الی الخلق کافہ، قبیلے کے لیے نہیں نبی بن کے آیا، ایک مخصوص وقت کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، فلاں وقت کے لیے میری رسالت ہو اور اس کے بعد کا وقت آئے سورج طلوع ہو میری رسالت کا خاتمہ ہو جائے۔ لوگوں میں جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے نبی ہوں، جب کائنات ساری گول ہو جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، جب بالکل کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا، کائنات ساری میدان محشر کی طرف پرواز کر جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں سارے نبی پہنچیں گے، سارے رسول پہنچیں گے، ساری خلقتیں پہنچیں گی، ساری امتیں حاضر کی جائیں گی، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی مجھے رسول برقرار رکھے گا۔ میری رسالت کا سکہ دائمی ہے۔ یہ پاکستان کی حدود ہے، باؤنڈری ہے، پاکستان کی سرحدیں ہیں، جہاں پاکستان کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پاکستان کی کرنسی کی حد بولے ختم ہو جاتی ہے۔ کویت کی کرنسی ہے وہاں پہ چلتی ہے، افغانستان کی کرنسی ہے وہاں پہ چلتی ہے، چین کا سکہ وہاں پہ چلتا ہے، انڈیا کی کرنسی وہاں پہ چلتی ہے، میرے مصطفیٰ کی رسالت کی کرنسی سارے زمانے کے اندر چلتی ہے۔ عرب بھی آپ کا ہے، عجم بھی آپ کا ہے، مشرق بھی آپ کا ہے، مغرب بھی آپ کا ہے، بلکہ جو غیروں نے جو اس وقت ظاہری طور پہ حضور کی زبان سے حضور کی ذات پر آپ کی زیارت کر کے کلمہ نہیں پڑھ سکے تھے، انہوں نے بھی حضور کی رسالت کی، حضور کے پیغمبروں کا شہنشاہ ہونے کی خبر ارشاد فرمائی۔
ہرقل بادشاہ ہے، ہرقل بادشاہ جس کے ساتھ ایران کے بڑے بڑے بادشاہوں نے پنگا لیا، جنگیں چھیڑی۔ جب جنگیں چھڑی تو اللہ پاک نے سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل کی۔ پہلی آیات، اب تو قرآن پڑھنے سے فرصت نہیں ہے نا ہمیں کہ قرآن بھی پڑھیں، وہ آپ پہلی سورہ روم کی پارہ نمبر 21 میں آیات پڑھیں، اس میں اللہ پاک کا قرآن ایک بشارت دیتا ہے، اور اسی بشارت کے ضمن میں پھر بہت ساری خوشخبریاں ہیں ہم امتیوں کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ روم کے بادشاہ اس وقت غلبہ پا رہے ہیں، اس وقت اپنے جنگی حربے کی زور آزمائی کر رہے ہیں، اس وقت فاتح بننا چاہتے ہیں، اس وقت غالب بننا چاہتے ہیں، اور ہرقل بادشاہ جیسے کمزور لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ کائنات کا نقشہ بدلے گا، یہ معاملہ الٹ پلٹ ہوگا، تدبیریں بدل جائیں گی، تقدیریں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ جو ایران کا، یہ جو روم کا بادشاہ ہے، یہ زیر ہوگا، یہ مغلوب ہوگا، اور ہرقل بادشاہ کو اللہ پاک غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر کائنات نے دیکھا، سارے جنگی حربے آزمائے گئے، ساری فوج کے ساتھ لشکر کشی کی گئی، چڑھائی کی گئی۔ ایک وقت آیا اللہ پاک نے روم کے بادشاہ کو شکست فاش عطا فرمائی، اور ہرقل بادشاہ بظاہر کمزور ہونے کے باوجود فاتح بنا۔ یہ اللہ کے قرآن کی بشارتیں ہیں، یہ ہمارے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ آج بڑی کمزور حالی کا وقت ہے، بڑی کمزور حالی کا وقت ہے۔ آج پاکستان کہاں سے کہاں پاکستان کی کھینچا تانی ہو رہی ہے، نظریات کے اعتبار سے کھینچا تانی ہو رہی ہے، سرحدوں کے حساب سے کھینچا تانی ہو رہی ہے، عبادات کے اعتبار سے کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ مراکز کی جو مراکز عبادت والے ہیں، دینیا مراکز ہیں، مدارس دینیا ہیں، ان کی حد بندی کے لیے کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا اللہ پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو فتح یاب فرمائے گا۔ عزت انہی کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن بولتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے، ان کے پیروکار مومنین کے لیے۔ منافق اور بے خبر لوگ کیا جانے عزت کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو حربوں پہ یقین رکھتے ہیں، وہ تو ساز و سامان پہ یقین رکھتے ہیں، وہ تو عددی برتری پر یقین رکھتے ہیں، وہ عددی قوت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن عددی قوت نہیں ہوتی کچھ بھی۔ بدر کے مارکے کے اندر بھی لوگوں نے یہ آزما لیا، 313 کا عدد ایک طرف تھا، 1000 کا عدد ایک طرف تھا، لیکن فاتح کون بنا؟ 313 والے۔ اور شکست کس کو ہوئی؟ 1000 والوں کو۔ عددی برتری کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن بولتے ہوئے کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بدر کے معنی میں، بدر کے مارکے میں مشاہدہ کرنے والوں، یہ نہ دیکھنا صرف بدر میں ایسا ہوا، کم من فیۃ بہت بار ایسا ہوا ہے، قلیلۃ غلبت تھوڑے غالب آ گئے، فیۃ کثیرۃ باذن اللہ بہت ساری جماعت عددی برتری رکھنے والوں پر، کس وجہ سے؟ باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم کا غلبہ ہے۔ اللہ جب حکم جاری کرتا ہے پھر عددی برتریاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب، آپ کا جب بیٹا پیدا ہوا، یعنی پوتا پیدا ہوا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جناب سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ نے تو دیکھا ہی صحیح نا کہ وہ نور دیکھا کہ جس سے شام تک کے محلات روشن دکھائی دینے لگے، سارا عالم عرب منور ہو گیا۔ لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ یہ ہے کہ آپ جب یمن میں پہنچے اپنے پوری سفارتی قافلے کے ساتھ، پورے وفد کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، ڈیلیگیشن آپ کے ساتھ تھا، وفد آپ کے ساتھ تھا، وہاں بھی جنگ کا معاملہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو اس وقت صرف 2 برس گزرے، 2 سال گزرے تھے، 2 برس گزرے تھے۔ آپ 2 سال کے چھوٹے ابھی کم سنین کے بچے کی عمر میں تھے کہ دادا عبد المطلب آپ تشریف لے گئے تو یمن کا ایک بادشاہ تھا، یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کو بڑی عزت بخشی۔ تو آپ نے یہ سمجھا اپنے خیالات کے مطابق، تصورات انسانی کے مطابق کہ میں چونکہ اپنے قبیلے کا بادشاہ ہوں، قبیلہ قریش کے سردار تھے جناب عبد المطلب حضور کے دادا جان، مجھے اس وجہ سے قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے عزت بخشی جا رہی ہے۔
تو اس نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مہینے بھر ہمارے ہاں قیام فرمائیں. آپ نے وہ منظوری فرما لی، کیونکہ جنگ کے ماحول میں بھی حضور کے دادا جان جو فیصلہ فرما دیتے تھے اسی فیصلے پر لوگ عمل درآمد کرتے تھے. یہ پنچایت والے بندے تھے، بہت بڑے سردار تھے. تو آپ مہینہ جب تشریف فرما رہے، انہوں نے رج کے آپ کی عزت افزائی کی اور جتنی ہو سکتے تھے وہ خدمت میں پیش رہے. وہ بادشاہ بھی سیف ذی یزدان اس کا نام ہے، بادشاہ کا نام سیف ذی یزدان نام ہے بادشاہ کا، جو یمن کا بادشاہ تھا. مہینے پر خدمت کرتا رہا. مہینے کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان کو علیحدہ لے گیا اور کہتا ہے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے آداب کے اور ریت روایت کے خلاف بات ہے، ہم ہر بندے سے ایسی بات نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے ہم نے مہینہ پر آپ کو کیوں ٹھہرایا؟ اپنے قیام کے لیے دعوت کیوں پیش کی، عزت کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ میں قریش کا بادشاہ ہوں، قریش کے فیصلے کرتا ہوں، پنچایت میں میرے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے، عرب میں بھی لوگ میری عزت کرتے ہیں، یمن میں بھی آیا ہوں، آپ لوگ بادشاہ وقت ہو کر بھی سیف ذی یزدان ہو کر بھی عزت کر رہے ہیں. اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، تورات میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، زبور میں پڑھا ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا، بولے نا سبحان اللہ، ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ عالم عرب کے اندر ظہور پذیر ہوگا، پھر قریش قبیلے کے اندر تشریف لائے گا، نسل اس کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلے گی اور وہ ایسی شان رکھنے والا ہوگا. اس کی علامت یہ ہوگی کہ 2 کندھے ہوں گے اور 2 کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہوگا، اور جب وہ مسکرائے گا تو پورے جہان کے اندر آب و تاب بکھیر دے گا. اور وہ جو فیصلہ فرمائے گا وہ بادشاہوں والا فیصلہ نہیں ہوگا، بادشاہوں کا بھی بادشاہ بن کے فیصلے فرمائے گا. اور وہ نبی بن کے تشریف لائے گا، وہ نبی بن کے تشریف لائے گا. بادشاہوں کی بادشاہت عارضی ہوتی ہے، اس کی نبوت سدا بہار رہے گی، اور وہ رسولوں کی رسالت پر اختتام ہوگا اور نبیوں کی نبوت پر مہر ثبت کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ شان دے گا کہ وہ ختنہ شدہ پیدا ہوگا، وہ مختون شدہ ہوگا، ختنہ شدہ ہوگا، اس کے کوئی ختنے نہیں کرے گا. اور اللہ پاک اس کو ایسی کتاب مبین سے سرفراز فرمائے گا کہ جس کتاب کا ہر صفحہ، ہر لائن، ہر سطر کائنات عالم کے لوگوں کے فیصلے کرے گی. آپ سنتے رہے، برابر سنتے رہے. تو چونکہ حضرت رسول عربی نبی آخر الزمان ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک پہنچ چکے تھے، آپ سنتے رہے اور کہنے لگا اس کا نام بھی بتا دوں، اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نام اس کا احمد ہوگا، اس کی نہ امی جان ہوگی نہ اس کے ابو جان ہوں گے، وہ دونوں دنیا سے کوچ کر جائیں گے. دادا جان اس کے کفیل بنیں گے اور چچا جان اس کی کفالت کریں گے. اور وہ جو دادا جان فیصلہ کریں گے وہ بھی فیصلے پر مہر ہوگی، اور جو چچا جان فیصلے کریں گے وہ بھی فیصلوں پر مہر ہوگی. اور وہ اپنی جوانی کی عمر تک کو پہنچیں گے، اللہ پاک انہیں پورے عالم عرب و عجم کا سردار بنا دے گا. اور وہ جس جنگ میں اتریں گے مدینے کو اپنی قیام گاہ بنائیں گے. اس وقت وہ جو کتابوں کے اندر وہ بولی بول رہا تھا سیف ذی یزدان، اس نے یثرب کا نام لیا. میں نے چونکہ مدینہ غالب ہے یثرب پر، علماء نے لکھا ہے یثرب کو یثرب بھی نہ کہو، بس اس کے لفظ آپ کو بتانے کے لیے یثرب بولا ہے. باقی مدینے سے بڑھ کر کیا نام ہو سکتا ہے؟ مدینے سے بڑھ کر پاکیزہ منہ میں مشک و گلاب اور عنبر و کستوری گھولنے والا لفظ اور ہو کون سکتا ہے؟ تو مدینہ شریف میں وہ قیام گاہ بنائے گا، مدینہ شریف میں ہی اس کا روزہ بنے گا، مدینہ شریف کے لوگ ہی اس کے حواری مددگار بنیں گے، مکے کے لوگ اس کے ناصر بنیں گے، مدد کرنے والے بنیں گے. وہ جہاں جائے گا وہ فتح کے جھنڈے گاڑے گا، وہ جہاں جائے گا اس کے الفاظ کو لوگ عزت بخشیں گے. وہ ساری یہ نشانیاں، یہ علامات یہ بتا رہا تھا، اور دل ہی دل کے اندر، جزاک اللہ، دل ہی دل کے اندر حضرت جناب عبد المطلب مسکرائے جا رہے تھے. آخر میں وہ پوچھنے پر مجبور ہوا، عبد المطلب کوئی پتہ چلا، کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا؟ جناب عبد المطلب آپ فرمانے لگے ہاں، میرے گھر کے اندر ایک لاڈلا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا. میں نے عفت معاب، عزت دار، صالحہ، دیانتدار، متقیہ، زکیہ، عابدہ، صالحہ، راضیہ خاتون سے، جن کا نام ہی امن پر دلالت کرتا، جن کا نام ہی امن پر دلالت
کرتا ہے، جو سیدہ بی بی آمنہ طیبہ طاہرہ کہلاتی ہیں، اس خاتون سے شادی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے بیٹے کو دنیا سے تو لے لیا، لیکن جانے سے پہلے اللہ نے اس کو ایک نومولود بچے کا تحفہ عنایت فرمایا۔ اس کا نام ہم نے محمد بھی رکھا ہے، ہم نے احمد بھی رکھا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اس کا نام محمد بھی رکھا ہے، اس کا نام احمد بھی رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بابا جان، کہا بتایا نہ اس کے بابا جان دنیا سے کوچ کر گئے۔ اماں جان، کہا بتایا نہ اس کی اماں جان بھی دنیا سے کوچ کر گئے۔ وہ زیر کفالت کن کا ہے، کن کے ہے، کن کے سپرد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کا دادا ہوں عبد المطلب، جیسا کہ آپ جانتے ہو، میری عزت کر رہے ہو، 1 مہینہ بھر سے مجھے قیام کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، میں ان کی کفالت کر رہا ہوں۔ اور ان کا ایک چچا جان ہے جس کا نام ہے جناب ابو طالب، یہ بڑے محترم چچا جان ہیں، جناب ابو طالب کے وہ زیر کفالت ہیں۔ کہا کیا آپ یہ دادا جان ہو کر بتا سکتے ہیں اس کے دونوں کندھوں کے درمیان، شان نبوت کے درمیان جو حصہ ہے اس پر بالوں کا گچھا موجود ہے؟ کہا ہاں، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں، جس رب کا ماننے والا ہوں، اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا بھی موجود ہے۔ کہا مرحبا، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پوتے کو نبیوں کی سرداری کے لیے پسند فرما لیا، آپ کے پوتے کو اللہ پاک نے پیغمبروں کی رہبری کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ یہ امت کے اندر بولے گا، لبوں کو کھولے گا، اور جیسے جیسے لبوں کو جنبش دیتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لفظوں کو، اس کے حرفوں کو حرف آخر ثابت فرمائے گا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو اس نے مطلع کیا، آگاہی دی، اور پھر کہنے والا کہتا ہے آپ ایک اور کرم نوازی فرمائیے گا، جزاک اللہ، آپ ایک اور کرم نوازی فرمائیے گا، آپ ہر سال کے بعد ڈیلیگیشن کے ساتھ، وفد کے ساتھ، اسی قافلے کے ساتھ آپ تشریف لایا کریں، آپ ہمیں عزت کا شرف بخشیں، ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ اور جب وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پہنچیں تو مجھ غلام کا سیف ذی یزدان کا سلام محبت بھی پیش کی تھی، اور پھر اس نے خالی ہاتھ ان کو نہیں لوٹایا، خالی ہاتھ ان کو نہیں لوٹایا، بلکہ ایک فرد کو، وہ جو قافلے کے اندر شامل تھے لوگ، ایک فرد کو 10 غلام دیے، 10 کنیزائیں دیں، 100 گھوڑے دیے، اور خوشبوؤں سے معطر ایک بڑے قسم کا پیالہ، جو کہ آج کل پیالہ بادشاہوں کے پاس بھی دستیاب نہیں ہوتا، وہ پیالہ جو کنوزے کی نما تھا، کنوزے کی نما، کنوزہ کہتے ہیں جیسے آج کل کا ہمارا گھڑا لے لیں، اس گھڑے نما اتنے بڑے سائز کا ایک پیالہ، وہ اس نے مجھ کو عنبر سے، کستوری سے، خوشبوؤں سے بھرا ہوا ایک پیالہ تحفے میں دیا۔ اور جب جناب عبد المطلب تھامنے لگے تو وہ کہنے لگے آپ تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو نبیوں کے سرور جو تشریف لا رہے ہیں ان کے جد امجد ہیں، آپ کے لیے خصوصی عزت ہے کہ آپ کو جتنا جتنا میں نے قافلے والوں کو دیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جناب عبد المطلب کو 10 گنا زیادہ عزت بخشی۔ یہ واپس تشریف لاتے ہیں یمن سے مکہ شریف کے اندر، مکہ شریف میں پہنچتے ہیں، 1 سال کا وقت نہیں گزرتا، سیف ذی یزدان بادشاہ یمن کا جو تھا وہ دنیا فانی سے پردہ کر جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے ہیں، آپ کے دادا جان آپ کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص، وہ بادشاہ جو بادشاہان وقت میرے ظہور، میری جلوہ گری سے پہلے میرے بارے میں تعریفی کلمات جاری کر گئے، اللہ ان کو بھی برکت دے، اللہ ان کو بھی عزت دے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور جو آج بادشاہان وقت میرے معاون، میرے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عنایت فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات جاری فرمائے۔ زبور جو کتاب ہے نا اس کا 44واں باب ہے، بہت سارے اس کے ابواب ہیں، جیسے ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، مختلف ابواب ہوتے ہیں۔ 44ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے فادتن نعمت من شفتیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبیوں کے آخری نبی، آپ کو اللہ پاک یہ انعام عطا فرمائے گا، اوپر والا ہونٹ دنیا سے بڑھ کے عزت پانے والا ہوگا، نیچے والا ہونٹ آخرت سے بڑھ کے عزت پانے والا ہوگا۔ یہ 2 ہونٹ نہیں ہیں آپ کے۔ امام شرف الدین بوصیری نے تو قصیدہ بردہ شریف لکھا تو گریں کھول کر رکھ دی، گریں کھول کر رکھ دی۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور سے کیا ملا، وہ
فرماتے ہیں زبور کتاب اللہ کی کتاب ہے نا، اور قرآن پاک تعلیم اور ترغیب دیتا ہے نا کہ زبور کو بھی مانے بغیر قرآن پر ایمان مکمل نہیں، انجیل پر بھی ایمان لائے بغیر قرآن پر ایمان مکمل نہیں۔ ہم تورات کو بھی ماننے والے ہیں، زبور کو بھی ماننے والے ہیں، انجیل کو بھی ماننے والے ہیں، اور قرآن پاک تو پھر شہنشاہ کتاب ہے، اس کے مانے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں فادت النعمت من شفتیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ اوپر والا ہونٹ دنیا جہان سے بڑھ کر ہے، اس کا کوئی مول، اس کی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی، اور آپ کا نیچے والا ہونٹ آخرت کی جہان بھر کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ بارک اللہ تعالی الی الخلق کافۃ الی الابد کا یوم القیامت، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تا صبح ابد تک، صبح قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکت عنایت فرمائے، کیونکہ آپ نہ آتے کائنات کے اندر ہریالی نہ ہوتی، کائنات کے اندر سبز و شادابی نہ ہوتی، کائنات کے اندر بیٹوں جیسی نعمت تقسیم نہ ہو سکتی، کائنات کے اندر بادشاہتیں دم توڑ جاتی، کائنات کے اندر خشک سالی کا زور ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، مٹکے اٹھائے بیبیاں دور کنووں سے جا کے گھڑے بھرنے جاتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بارشیں برسائیں کہ ہر طرف ہریالی کا موسم بن گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کائنات کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس میں آپ محترم دوستوں سے گزارش کروں گا، اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں، حضور کی آمد والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں جو خلاف شرع ہو، بلکہ میں آپ کے توسل سے گھروں میں موجود اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کے پاس یہ میرا میسج امانت ہے۔ ہم کچھ تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ملک میں تو تبدیلی ظاہر قسمت سے آئے گی، لیکن یہ جو حضور کی آمد مبارکہ والا ماہ طیبہ ہے، ماہ ربیع الاول شریف، اس کی آمد مبارکہ کے توسل سے گھروں کے اندر جا کے میسج دینا ہے کہ ہر وقت آپ نے باوضو رہنا ہے۔ میلاد شریف کا کوئی لمحہ ہو، پورے ماہ ربیع الاول شریف کا کسی وقت بھی بے وضو حالت کے اندر بغیر شرعی مجبوری کے آپ نہ رہیں، ہر وقت باوضو رہیں، کھانا پکائیں باوضو، قرآن کی تلاوت ویسے بھی باوضو، نماز کے لیے ویسے بھی باوضو، آپ تسبیح پڑھ رہے ہو باوضو حالت کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ حضور کی ذات طیبہ پر درود و سلام پڑھنا، اور کوشش کرنی ہے جب گھروں کا ماحول ہو نا باپردہ، جن کے اندر شریعت نے آواز لگانے کی اور بولنے کی اجازت دی ہے، محرم رشتے، ان کے سامنے یہ جتنی بہنیں بیٹیاں ہیں نا، ان کو حضور کا ثناخوان بننا پڑے گا۔ پورے ماہ میلاد کے اندر یہ جتنی ثناخوانی کریں گی نا، جیسی تیسی بھی آواز ہے، سر یا سر کے بغیر، سر کوئی محتاجی نہیں ہے حضور کی نعت پڑھنے کے لیے، یہ جتنا نعتیں پڑھیں گی، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں انشاءاللہ العزیز، میرا ایمان، میرا وجدان، میرا ایمان یہ گواہی دیتا ہے، بڑے ہو کر حضور کی ثناخوانی کرنے والے بنے۔ یہ میلاد کی محفل یہ ہے اصل میں، آپ کو خرچے پر ہم مجبور نہیں کرتے، لائٹنگ پر ہم مجبور نہیں کرتے، ہم پیسوں کے ذریعے سے بھی آپ کو مجبور نہیں کرتے، حضور کی بس تعریفوں کے گلدستے چھیڑ